السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیاب احمد عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاب 92۔ ناظرین، مری کے اندر جو واقعہ ہوا اور برف باری کی وجہ سے 22 افراد کی موت واقعہ ہوئی، اور ایسے لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ برف باری کو انجوائے کرنے گئے تھے، سالوں کا پلان تھا لوگوں کا، ان کو کیا خبر تھی کہ جس برف باری کو انجوائے کرنے کے لیے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، وہاں سے ان کے جنازے واپس آئیں گے۔ یقیناً یہ ایک دکھ بھری خبر ہے جو نہ صرف جس پہ میں خود افسردہ ہوں بلکہ پوری پاکستانی قوم اس واقعے کے اوپر انتہائی افسردہ ہے کہ جو لوگ بچوں کے ساتھ وہاں گئے تھے، پھر جس طرح کا واقعہ ان کے ساتھ وہاں پہ پیش آیا، اور گاڑی کے اندر ہی جب بے سر و سامانی کی حالت سے مدد کے لیے پکار رہے تھے لیکن کوئی وہاں پہ نہیں پہنچا، تو اس طرح موت کا ہو جانا یقیناً ایک یہ المناک حادثہ ہے۔ اس پر جو سوشل میڈیا میں اس واقعے کے ہو جانے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کی انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہیں مری کو لے کر یا وہاں کی مقامی آبادی کو لے کر، جس طرح سے ایک پروپیگنڈا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ میں اپنے اس ویلاگ میں بات کروں گا کہ اس واقعے کے متعلق کچھ ایسے حقائق ہیں جن پر ہم بات نہیں کر رہے، کچھ ایسے ذمہ داران ہیں جن پہ نہ تو ہم سوشل میڈیا پہ ڈسکس کر رہے ہیں، نہ ہی حکومت ایسے ذمہ داران کے خلاف کوئی کارروائی کر رہی ہے، بلکہ صرف اور صرف اس وقت اگر ٹوٹل جو بحث ہے وہ دیکھی جائے تو وہ وہاں کے مقامی آبادی کے اوپر ٹارگٹ کر کے وہاں پہ کیا جا رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم اس ویلاگ کے اندر یہ بھی ذکر کریں گے کہ کیا یہ جو واقعہ ہوا تھا تو اس واقعے کے دوران جو گاڑیاں وہاں پہ برف باری میں پھنسی ہوئی تھی، وہاں پہ مقامی آبادی کی ایکسس وہاں پہ تھی، کیا لوگوں کے سامنے اس طرح کی اموات ہو گئی؟ کیا مری کے لوگ اتنے بے حس ہو گئے تھے کہ ان کے سامنے جو ہے بچوں کی ڈیتھ ہو رہی تھی، بچے بلبلا رہے تھے، یا بھوک کی حالت میں، یا جو گیس تھی گاڑی کے ہیٹر کی وجہ سے، کاربن مونو آکسائڈ، اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی، وہاں لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے؟ اسی واقعے کے متعلق ہم بات کریں گے اور حکومت کی نااہلی کی بھی بات کریں گے جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، مری کے اندر جو واقعہ پیش آیا، ہر کوئی ایک عام پاکستانی بھی اس بارے سے اس متعلق باخبر تھا کہ ایک ہفتے کے اندر پاکستان کے اندر جو موسم کی صورتحال ہے وہ خراب ہے، اور بالائی علاقوں میں، مری جیسے پہاڑی علاقوں میں برف باری کا ایک نیا سلسلہ جاری ہوگا۔ یہ کچھ ایسی خبر نہیں ہے کہ جس کے متعلق کہا جائے کہ یہ اچانک سے زلزلے کی طرح کوئی خبر تھی یا زلزلہ ہوا اور جس سے لوگوں کی اموات واقع ہو گئی، بلکہ یہ جو واقعہ ہوا یہ باقاعدہ ایک ہفتے میں برف باری ہوئی، ٹھنڈ کی وہاں پہ پوزیشن تھی وہ کافی بڑھ گئی، جیسا کہ محکمہ موسمیات کے مطابق جو جمعے کے دن برف باری ہوئی اس سے پہلے 3 سے 4 دن جو برف باری ہوئی تھی وہ تقریباً 2.5 فٹ کے سنو فال پہلے تھی، اور 3 فٹ جو ہے وہ سنو فال جمعے والے دن ہوئی، جس کی وجہ سے اچانک جو ہے وہاں پہ برف باری جو ہے وہ بڑھ گئی اور گاڑیاں پھنس گئی۔ لیکن اس سے پہلے وہاں پہ گاڑیاں پھنسنے سے پہلے اگر ہم ذکر کریں تو مری کے اندر ٹوٹل جو پارکنگ کی گنجائش ہے وہ 30 سے 35 ہزار کی ہے۔ یہ وہ پارکنگ کی گنجائش جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان دنوں کی ہے جب مری میں موسم نارمل ہوتا ہے، وہاں پہ برف باری نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ برف باری کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ جو پارکنگ ایریاز ہوتے ہیں وہ برف باری کی وجہ سے وہاں کور ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر جو پارکنگ سوائے ہوٹلز کے آگے سے اس کے علاوہ جو پارکنگ ہے وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتی۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ کیپیسٹی جو 30 سے 35 ہزار تک تھی پارکنگ کی کیپیسٹی، وہ تقریباً 10 ہزار سے 12 ہزار کے درمیان وہاں پہ پارکنگ کیپیسٹی تھی۔ اس کے بعد اب جب یہ گاڑیاں مری کی طرف جا رہی تھی اس دوران ہماری سرکار کہاں پہ سوئی ہوئی تھی کہ کیا وہاں کی انتظامیہ کو اس بارے میں علم نہیں تھا کہ یہ جو گاڑیاں ہیں یہ مری کے اندر انٹر ہوں گی، اور اس کے بعد اگر سنو فال کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس سے وہاں کی آبادی کو اور ان جو سیاح ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں ان کو کس طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں؟ اس کے حوالے سے نہ تو کسی طرح کی کوئی رپورٹ پیش کی گئی اور نہ ہی اس پر کام کیا گیا، بلکہ یہاں تک ہماری جو وفاقی وزیر ہیں وہ تو اس حوالے سے وہاں گاڑیاں جانے کے حوالے سے ٹویٹر پہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ مری کے اندر لاکھوں گاڑیاں چلی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر کا یہ کہنا کہ لاکھوں لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ پاکستان خوشحالی کی طرف جا رہا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں ٹورسٹ کا نکلنا اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ پاکستان ایک اس وقت بڑی اچھی طرح ترقی کر رہا ہے، لیکن اس کے برعکس وفاقی وزیر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس شہر کے اندر جہاں پہ اس وقت 10 سے 12 ہزار گاڑیوں کی گنجائش ہے تو یہ لوگ موت کے کنویں میں ان کو دھکیل رہے ہیں۔ اسلام آباد جو اسپیشلی مری کی انتظامیہ ہے، جب اسلام آباد سے کراس کر کے ٹول پلازا بارکو کے بعد جب یہ انٹر ہو رہے تھے وہاں سے آپ نے لوگوں کو جانے کیوں دیا؟ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر ہم اس کے دوسرے پہلو کی طرف دیکھیں تو مری میں اگر آپ جو لوگ مری میں گئے ہوئے ہیں یا جن کو اس کے بارے میں علم ہے کہ مری میں
जो है वो एंट्री पॉइंट है, 2 जगहों से आप 2 रस्तों से जा सकते हैं। एक एक्सप्रेस वे है जिसको मोटर वे का नाम दिया जाता है, और दूसरा जो है वो जीटी रोड है जो टोल प्लाजे से की तरफ से जाती है। तो इसमें आपकी नाअहली आप देखें, इंतज़ामिया की नाअहली ये देखें कि आपने अगर इसको मैनेज करना था तो जो जीटी रोड से जा रही थी गाड़ियाँ थी, अगर उनको आप जिनको हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेस वे से हट के जो जा रही थी गाड़ियाँ, आपने उन गाड़ियों को वहाँ पे जाने क्यों दिया? अगर तो आप 1 पॉइंट से अगर एक एंट्री रखते और दूसरी साइड से आप गाड़ियों के लिए जो है वो एक ही तरफ से गाड़ियों की एंट्री करते और इस रोड को 1 वे कर देते, तो उससे भी काफ़ी जो मुश्किलात थी वो हल हो सकती थी और सियाह वहाँ से निकल सकते थे। लेकिन इस तरह भी किसी ने सोचो विचार नहीं की, बल्कि जब जुमे के दिन जब ये मामलात हुए, जुमे की रात को, उसके बाद हफ्ते को उठ के सुबह हर तरफ ये पुकार शुरू हो गई, जनाब के मरी के अंदर इतनी अमवात वाक़या हो गई हैं, हुकूमत जो है ये कर रही है। शेख रशीद साहब जो हैं वो कैमरे के सामने जीनत बनने के लिए, हमने देखा कि वहाँ पे मरी से करीबी जगह है, मतलब आप कह लें कि टोल प्लाजा इस्लामाबाद का क्रॉस करने के बाद वहाँ से कुछ आगे सालगिरह है, वहाँ पे जाके खड़े होके ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने वो बर वक्त यहाँ पे पहुँच आए, जबकि पानी सर से गुजर चुका था, वहाँ पे लोगों की अमवात हो चुकी थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि थर्सडे की इवनिंग की बात है कि जब कुछ मरी के लोगों ने और इवन के वो कंटेक्ट करके बता रहे थे कि मरी के जो पोजीशन है इस वक्त काफ़ी ख़राब हो चुकी है और वहाँ पे गाड़ियों की एंट्री बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि अगर इस बर्फ़बारी इसी तरह जारी रही तो बहुत सारे लोगों की वहाँ पे बात हो सकती है। और ऐसा ही हुआ कि रात के वक्त इवन के मैंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी ये चीज़ शेयर की थी कि लोगों को वहाँ की मकामी आबादी से भी ये इल्तिजा की थी कि आप जो है जो सयाह हैं उनकी मदद करें। पहला पॉइंट यह आ गया कि हुकूमत की यहाँ पे नाअहली हमें खुल के नज़र आ रही है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे मशीनरी काम भी कर रही थी, मरी के अंदर जो मशीनरी ने काम किया वो सिर्फ और सिर्फ बुरबन रोड के ऊपर काम किया, बुरबन वाले पॉइंट पे काम किया, क्योंकि बुरबन का जो रास्ता है वो वाहिद रास्ता है जहाँ पीसी पे रास्ता जाता है, और यहाँ पे जो पीसी पे जो जाके लोग क़याम करते हैं या वहाँ पे रुकते हैं वो कोई आम लोग नहीं होते, वो अशरफिया का एक तबका होता है, और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के ख़ास लोग और हुकूमती तबके के ख़ास लोग जाके पीसी में स्टे करते हैं। अब जहाँ पे इस तरह का तबका स्टे कर रहा था उस रोड को उन्होंने जल्द क्लियर कर दिया, जो मरी से आगे जाएं तो पीसी बुरबान की रोड जाती है उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। अब अमवाज ज़्यादातर जो भी कुलडन्ना से आगे जो रोड जाती है, नथिया गली वाली साइड पे रोड जाती है जिसको बाड़ियों का मकाम है, इसके दरमियान से लेकर कुलडन्ना तक यहाँ पे मशीनरी बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि वहाँ पे पहुँचने में नाकाम रही और उन्होंने इस तरफ जोर ही नहीं दिया। हालांकि दूसरी तरफ बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक इदारा कायम है, अरबों रुपया नेशनल NDMA को दिया जाता है। फिर ये सवाल नहीं पैदा होता कि आज हमारी मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर NDMA के किरदार का कोई जिक्र नहीं है, वहाँ पे उस पर कोई सवाल ही नहीं उठा रहा, क्योंकि हो सकता है कि NDMA के जो चेयरमैन है वो कोई सिविलियन नहीं है। तो यही वजह है कि हमारी मीडिया, सोशल मीडिया या आम लोग भी NDMA के किरदार पे नहीं कोई बात करें। हालांकि ये जो इदारा कायम किया गया या जो मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम की गई है, इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव जो है, बेसिक ऑब्जेक्टिव भी यही है कि वो डिज़ास्टर वाले इलाकों में जाके वहाँ पे रेस्क्यू की टीमें वहाँ पे देकर ऐसी जगहों पे लोगों को रेस्क्यू करवाया जाए। लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई NDMA भी नज़र नहीं आई। और फिर दूसरी तरफ बात की जाए तो वहाँ पे पुलिस के अलावा मरी का जो इलाका है वहाँ पे ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा एरिया वहाँ पे जो कवर्ड है वो छावनियों की मद में आया हुआ है, और वहाँ पे अच्छी खासी तादाद में हमारी फ़ौज के अफसरान मौजूद हैं, फ़ौज वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन ये वाक़या हो जाने के बाद हमने सैटरडे को देखा कि जब हर तरफ ये सोशल मीडिया पे खबरें आई तो उसके बाद हमें सारे इदारे एक्टिव नज़र आए, जबकि जिस रात वहाँ पे पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के बेटे वहाँ पे सर्दी की वजह से मर रहे थे, उस वक़्त वहाँ पे कोई भी वहाँ पे उनका जाके हाल मालूम करने के लिए वहाँ पे तैयार नहीं था, और ये बेसी है। अब तो ये पूरा वाक़या हमने एक तरफ बात की, अब हम आते हैं दूसरे पहलू की तरफ कि बहुत ज़्यादा लोगों की ये कंप्लेन है कि वहाँ पे होटल इंडस्ट्री जो थी वो भी इस चीज़ की ज़िम्मेदार है कि उन्होंने वहाँ पे लोगों को इवन के 50,000 तक भी कमरे का रेंट वहाँ पे पहुँच गया था। और बाद सोशल मीडिया पे जैसे कुछ ख़वातीन जो टूरिस्ट थे उन्होंने ये भी यहाँ पे शेयर किया कि हमने इवन के घर के जो जेवर थे वो भी रखवाए, लेकिन उन्होंने हमें होटल पे स्टे करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि हमारे पास 30,000 के करीब अमाउंट थी। हमने उनको ATM कार्ड भी दिए, हमने उनके साथ गाड़ी भी उनको ऑफ़र की कि हम आपको दूसरे दिन पे कर देंगे, लेकिन वो नकदी 50,000 लेने के चक्कर में थे। ये जो सिलसिला है यकीनन ये भी एक बेसिक आलम, ये इंसानियत का हम वो नहीं कह सकते कि किसी भी तरह से इससे इंसानियत के लिए कोई पहलू हमें जस्टिफाई कर सकें। लेकिन इस
طرح کے واقعات کو لے کر یا ان لوگوں کو لے کر جس طرح مری کے لوگوں پہ مری کی مقامی آبادی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میرے نزدیک یہ ایک ناانصافی ہے۔ آپ کو شاید پاکستان کے اندر آنے والے سیاحوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مری کے اندر 90% پاپولیشن جو ہے وہ جو اس کا روزگار ہے وہ مری سے ہٹ کے ہے۔ 10% لوگ ایسے ہیں جو مری میں ٹورسٹ انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہاں سے ان کا سورس آف انکم وہاں سے ان کی سورس آف انکم ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہوٹلز ہیں ان کی بھی بات کی جائیں تو ہوٹل کے اکثر مالکان ایسے ہیں جو مری سے جن کا تعلق نہیں ہے اور نہ وہ مری کی مقامی آبادی میں آتے ہیں، بلکہ ان کا تعلق دوسرے پاکستان کے علاقوں سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ان کا قصور ہے یا ہم ان پہ کوئی ذمہ داری میں ڈال رہا ہوں، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ 50,000 روپیہ کرایہ ڈیمانڈ کر رہے تھے یا 40,000 ڈیمانڈ کر رہے تھے تو اس میں مری کی مقامی آبادی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اگر آپ نے مری کی مقامی آبادی کا امیج دیکھنا ہو، ان کو آپ نے دیکھنا ہو تو یہ وہ کردار تھا کہ جب ان کو اس واقعے کے متعلق پتہ چلا تو سب سے پہلے وہاں ریسکیو کرنے کے لیے اگر کوئی پہنچا تو وہ مری کے مقامی لوگ پہنچے ہیں۔ حالانکہ برف باری کے بعد یہ شاید مری کا اب لوگوں کو جا کے پتہ چل رہا ہو کہ مری کے اندر اس طرح برف باری ہوتی ہے، تو وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کی برف باری کے اندر وہاں پہ لوگ سٹے کر رہے ہیں، وہاں بھی تو آبادی رہ رہی ہے، اور وہ کس طرح وہاں پہ زندگی گزار رہے ہوں گے جب ایک ایک ہفتہ لائٹ وہاں پہ چلی جاتی ہے اور بجلی وہاں پہ موجود نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد مقامی آبادی کے لیے تو سب سے بڑی پرابلم تب ہوتی ہے جب سیاح یہاں سے وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے روڈز وہاں پہ بلاک ہوتی ہیں، اور کوئی شخص وہاں کا مقامی جب بیمار ہو جائے، ایمرجنسی میں اس کو اسلام آباد یا پنڈی میں شفٹ کرنا ہو تو وہ رستے میں دم توڑ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں اس وجہ سے، جبکہ جس طرف دوسرا جو کاروباری طبقہ ہے، کاروباری طبقے کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مری سے باہر کے لوگ ہیں، اور بزنس کرنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ مری سے باہر ہیں، جبکہ مری کی جو مقامی آبادی کا جو چہرہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو جا کر آپ وہ دیکھیں کہ جو لوگ آپ کو وہاں پہ برف باری کے اندر لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مری میں ہو سکتا ہے کہ کچھ جو لوگ مری کے ایریا سے واقف نہیں ہیں ان کی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مری میں اگر آپ جائیں، جس روڈ کی میں نے پہلے بات کی کہ کلڈرنا سے نتھیا گلی والی جو سائڈ باڑیاں والی سائڈ آتی ہے، یہ وہ ایریا ہے جہاں پر جنگلات ہیں، روڈ کے ساتھ ساتھ جنگلات ہیں۔ اب رات کے وقت اور جس دن یہاں پہ برف باری ہو رہی تھی، ایون کہ یہاں پہ جو مری کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ برف باری کے اندر ان کو اپنے ایک گھر سے اگر دوسرا بھائی کے ساتھ رہ رہا ہو، دوسرا گھر ہو، تو وہاں تک بھی جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عام حالات میں برف باری کے اندر وہاں پہ باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو گاڑیاں وہاں پہ پھنسی رہی ہیں، یہ ان جگہوں پہ ڈیتھ ہوئی ہیں، ان جگہوں پہ اموات ہوئی ہیں جہاں پہ ایک تو پبلک کا وہاں پہ پیدل گزرنا یا مقامی آبادی وہاں پہ موجود نہیں تھی، دوسرا بازار سے ہٹ کے جہاں پہ یہ گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ حقائق تھے جس کے متعلق میں نے بتایا کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ مری کے لوگ جو ہیں وہ جس طرح کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے یہ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے۔ حالانکہ مری کے لوگوں نے جس طریقے سے وہاں پہ آپ کا کوئی ادارہ نہیں پہنچا، وہاں پہ بغیر کسی اگر کوئی لوگ پہنچے بھی ہوں ادارے کے یا کسی بھی طرف سے لوگ پہنچے تو باقاعدہ ان کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ مری کے لوگوں کو کوئی جا کے تنخواہیں گھر پہ نہیں دیتا کہ آپ نے یہاں پہ مدد کرنی ہے۔ وہاں پہ کچھ ایسے چہرے ہیں، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو اسی طرح مری کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے کچھ علاقے کی بدنامی ہوتی ہے یا وہاں کی مقامی آبادی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جبکہ مقامی آبادی تو وہ تھی جس نے ریسکیو کرنے کے لیے برف باری کے اندر لوگوں کو بچانا شروع کیا۔ تو خدا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، آپ نے اگر احتساب کرنا ہے تو ہوٹل انڈسٹری کا کریں۔ ہوٹل انڈسٹری میں یہ چیز جانیں کہ ہوٹل کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ آپ مری کو ایک طرح سے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، آپ مری کی مقامی آبادی کو الزام دے سکتے ہیں، تب دے سکتے ہیں کہ جب مری کا مکمل بزنس جو ہے وہ مری کے مقامی لوگوں کو دے دیا جائے، وہاں پہ ہوٹل انڈسٹری کو مقامی لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، مکمل طور پر آپ جب بزنس مری کے لوگوں کو دے دیں، اس کے بعد اگر مری کے اندر اس طرح کا واقعات ہو جائیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مری کے اندر انسان نہیں درندے رہتے ہیں۔ لیکن جب مری کی آبادی کے لوگ ہی اس بزنس کے اندر انوالو نہیں ہیں، اصل لوگ تو وہ تھے جنہوں نے آ کے آپ کے ریسکیو کیا، اور آپ انہی لوگوں کے متعلق سوشل میڈیا پہ غلط طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں، تو یہ میرے نزدیک ایک انسان کو پہلے اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اور بہت سارے دوست جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے وہاں پہ دیکھا بھی ہوگا منظر کہ کس طرح وہاں کے لوگوں نے آ کر بچایا۔ ایون میں آپ کو وہاں کا اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی کا وہاں پہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو وہاں مقامی آبادی والے لوگ ان کو وہاں سے اپنے گھر ساتھ لے کے جاتے ہیں، ان کو وہاں بٹھاتے ہیں۔ کوئی آسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسانیت کا ایک جذبہ ہے، یہ ایک مہمانداری کا ایک جذبہ ہے، یہ وہاں کی روایت ہے جس کے متعلق لوگ بات کر رہے ہیں۔ یہ وہاں کے وہ لوگ ہیں جو مری کے لوگوں
को जानते नहीं हैं, जो सिर्फ और सिर्फ होटल के जो लुच्चे किस्म के लोग होते हैं, और होटल इंडस्ट्री के अंदर भी वो बैठे हुए लोग हैं। यकीन करें, ये आपको मैं दावे से कह सकता हूँ कि मरी की एजुकेटेड जो फैमिलीज़ हैं या मरी का जो एजुकेटेड तबका है वो वहाँ से होटल इंडस्ट्री के साथ बहुत कम मुंसलिक है, बल्कि ये वो तबका होता है जिनको इवन के शायद घर वाले घर से निकाल देते हैं तो उसके अंदर आकर वहाँ पे होटल्स पे बैठ के कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से पूरा मरी बदनाम होता है। मरी के कई होटल्स थे, वहाँ की मकामी आबादी के कई ऐसे होटल्स थे जिन्होंने फ्री सर्विसेज दिए। जब उनको ये पता चला कि वहाँ पे ये मामलात हो गए और लोगों के साथ ये मामला पेश आया, तो वहाँ की मकामी आबादी समेत घर में औरतों ने खाने बना के दिए जाके वहाँ पे लोगों को दें। औरतों ने इस हद तक किया कि जो बाहर की औरतें थी उनको अपने घर में जगह दी, अपनी बच्चियों को उन्होंने इस दौरान बाहर सुलाया। फिर जो जहेज़ का सामान अपनी औरतों के लिए, अपनी बेटियों के लिए उन्होंने खरीद के घर पे रखा हुआ था, तो इस वाक़े के दौरान उन्होंने नए बिस्तर निकाल के उन मेहमानों को दिए। शायद ये वो चेहरा है जो मरी के बारे में लोगों को कम मालूम हो, बल्कि ये चेहरा उनको ज़रूर पता है कि मरी के अंदर 50,000 का कमरा दिया गया। जो 50,000 का कमरा दिया गया, भाई उस शख्स को पकड़ें, उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने मरी को बदनाम करके रखा हुआ है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर हम किसी वाक़े को या लोगों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो खुदारा आपका हक भी नहीं बनता कि हक़ाइक़ को गलत तरीके से पेश किया जाए। उसमें एक शख्स की वजह से या चंद लोगों की वजह से आप वहाँ की मकामी आबादी की दिल आज़ारी करें, यह भी किसी तरह काबिल कबूल नहीं हो सकता। शुक्रिया।